السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اے نیو ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج 7 دن ہو گئے ہیں امی کو ہم سے بچھڑے ہوئے، اس دنیا سے گئے ہوئے۔ 26 اکتوبر 2021، 26 اکتوبر کی ڈیٹ تھی۔ صبح کے 3:30 اور 5 بجے کا ٹائم تھا، اور اسلامک مہینے کی ڈیٹ 19 ربیع الاول تھی۔ 19 ربیع الاول۔ مجھے آپ معاف کر دیجیے گا اگر کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ بہت بہت کوشش کر کے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور وہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ تھاؤزنڈز آف پیپل، ہزاروں لوگوں نے مجھ سے کہا، پوچھا، کیونکہ وہ امی سے بہت پیار کرتے تھے، امی کو ولاگز میں دیکھتے تھے۔ جس بھی ولاگ میں امی آئی ہیں، امی نے آپ سب کے لیے دعا کی ہے، ہمیشہ آپ سب کے لیے امی نے دعا کی۔ اور آپ لوگوں نے اتنا، میں آپ لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ جب میں نے وہ ایک شارٹ سا کلپ لگایا 26 تاریخ کو صبح صبح، تو اس پہ اتنا رسپانس آیا، اتنی دعائیں ملیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک شارٹ ویڈیو کل لگائی جس میں چھوٹا سا میں نے ذکر کیا کہ امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ اس ویڈیو پہ آپ نے اتنا اچھا رسپانس دیا اور اتنی دعائیں دی ہیں آپ لوگوں نے کہ جس کا میں ساری زندگی آپ کا جو ہے وہ احسان وہ نہیں اتار سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے امی کے لیے دعائیں کی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ امی کو اچانک ہوا کیا، ایسا کیا ہوا کہ امی جو ہے وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ ولاگز میں بھی آپ ریگولرلی پوچھتے تھے کہ امی کو کیا ہے، امی کو کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میں آن اینڈ آف ذکر کرتا تھا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، امی کے لیے دعا کریں، ابو کے لیے دعا کریں۔ تو آپ لوگ پوچھتے تھے کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے۔ پھر امی کا جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا، آپ لوگوں نے پوچھا کہ امی کو کیا پرابلم ہے۔ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں، تو پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک ولاگ میں بتایا بھی کہ امی کو بیکٹیریل انفیکشن ہے اور اس کا امی کا علاج چل رہا ہے۔ یہ ایک میں نے ولاگ بنایا تھا کہ امی کو یہ مسئلہ ہے۔ بیسیکلی ہم لوگوں نے گھر میں بھی کسی کو بھی نہیں بتایا کہ امی کو پرابلم کیا تھا، صرف مجھے پتا تھا، میرے ایک بڑے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو پتا تھا، اور ایک میرے بھائی ہیں جو ملیشیا میں ہوتے ہیں، صرف ان کو پتا تھا کہ امی کو کیا پرابلم ہے، امی کا کیا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ عبدالرافع کو میں نے اپنے بڑے بیٹے کو آخری مہینے یا 1.5 مہینے پہلے میں نے بتایا تھا، کیونکہ وہ کبھی امی سے زیادہ لاڈ تھا اس کا، بہت پیار تھا اس کا امی کے ساتھ، تو وہ امی سے کبھی کبھار ضد کرتا تھا فون کے لیے کہ امی مجھے فون چاہیے، میں نے میچ دیکھنا ہے یا میں نے یوٹیوب دیکھنا ہے، تو کبھی کبھار ضد زیادہ کر جاتا تھا۔ تو میں نے پھر اس کو ایک دن اکیلا بٹھایا، میں نے کہا رافع بیٹا دیکھو آپ بڑے ہو، آپ کو امی ابو کا خیال رکھنا ہے، تو آپ اتنی ضد مت کیا کرو، الٹیمیٹلی آپ کو امی فون دے ہی دیتی ہیں۔ تو میں نے بہتر سمجھا کہ میں اس کو سمجھا دوں، تو میں نے اس کو سمجھایا، پھر اس کے بعد اس نے امی سے ضد نہیں کی، اور پھر جب بھی فری ہوتا تھا فون تو وہ امی سے لے لیتا تھا پوچھ کے۔ تو بس ہم تینوں بھائیوں کو پتا تھا کہ امی کو کیا پرابلم ہے اور ان کا کس چیز کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ہمارے کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، نیبرز میں کسی کو، مطلب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا پرابلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری امی بہت سینسیٹیو تھی، بہت زیادہ سینسیٹیو تھیں اور بہت جلدی پریشان ہو جاتی تھیں، دل کی بہت اچھی تھیں، بہت سافٹ سپوکن تھیں، کم بولنے والی، اور اچھا بولنے والی، اور بہت پیارا بولنے والی، بہت پیار کرنے والی۔ اگر ہم ان کو بتا دیتے نا کہ آپ کو کیا ہے، تو امی نے اپنا آپ چھوڑ دینا تھا۔ ابو کو تو پتہ ہے کہ ابو کو کینسر کا ایشو ہے، لیکن ابو بہت بہت ہمت والے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ابو بہت ہمت والے ہیں، یا ابو ظاہر نہیں کرتے، تو بس وہ ابو کر گئے۔ ابو کو 2018 میں ڈائگنوز ہوا،
پروسٹیٹ کینسر اسٹیج 4 ہے. ابو کے لیے بھی دعا کریں بہت ساری. تو یہ بات ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 8-10 مہینے پہلے کی بات ہے کہ امی کو سویلنگ ہوئی تھی لیفٹ سائڈ پہ, یہاں پہ کر کے سویلنگ ہوئی تھی. آپ سب کو پتہ ہوگا جو ولاگز میرے ریگولرلی دیکھتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ امی کی سویلنگ تھی, اور ولاگز میں جب بھی امی آتی تھیں تو ادھر سویلنگ نظر آتی تھی. امی نے یہاں سے کور کیا ہوتا تھا اسکارف سے, تو آپ لوگ پوچھتے تھے کیا ہے کیا ہے, تو میں کہہ دیتا تھا دعا کریں, امی بیمار ہیں یا یہ سویلنگ ہوئی ہوئی ہے, امی دوائی لے رہی ہیں. امی کو ایلوپیتھک میڈیسن سے نا تھوڑا سا خوف تھا, ڈر لگتا تھا, ہاسپٹل جانے سے, ڈاکٹر کو دکھانے سے ڈر لگتا تھا. تو امی اس چیز کی جو میڈیسن تھی وہ ہومیوپیتھک میڈیسن امی لے رہی تھی. اچھا, جو لیفٹ سائڈ والی یہاں پہ جو سویلنگ تھی وہ ختم ہو گئی تقریباً 2 مہینے کے اندر, وہ سویلنگ ختم ہو گئی. لیکن پھر یہاں پہ سویلنگ آ گئی رائٹ سائڈ پہ, اور آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہوا. اب ہم اس ہومیوپیتھک والے کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی کچھ نہیں ہے, یہ چلی جائے گی, یہ ڈیزالو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ امی کی آواز خراب ہونا شروع ہوئی. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ولاگز میں امی کی آواز تقریباً ایسے لگتا تھا امی کی سمجھ نہیں آتی تھی امی کیا بول رہی ہیں, تو آواز جانا شروع ہوئی. پھر ہم ڈر گئے, اور خاص طور پہ بھائی میرے سیکنڈ نمبر پہ وہ ڈر گئے, اور انہوں نے پھر فورس کیا کہ امی نہیں, ڈاکٹر پہ مسٹ جانا ہے اور دکھانا ہے. پھر ہمارے قریب میں ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پہ امی کو لے گئے. ENT اسپیشلسٹ تھا وہ, تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹونسلز آپ کے جو ہے نا یہ سویل کیے ہیں, اس کا آپریشن ہوگا, سرجری ہوگی. پھر ہم نے سیکنڈ اوپینین کے لیے وی وینٹ ٹو ڈاکٹرز ہاسپٹل. تو وہ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے نا وہ اس کی بایوپسی کروں گا, یا منہ کے اندر سے جو ہے وہ میں ایک سیمپل لوں گا اس کا, اور اس کی بایوپسی کروں گا, بھیجوں گا ٹیسٹ کے لیے. تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ ویسے کیجئے, آپ نے بایوپسی کروانی ہے, جو بھی آپ نے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے آپ وہ کروائیے. تو الٹیمیٹلی ڈاکٹر صاحب نے اس کو بایوپسی کے لیے بھیج دیا, اور جب وہ بایوپسی واپس آئی, امی کی رپورٹ آئی امی کی, تو اس میں امی کو کینسر ڈائگنوز ہوا. اس کو کہتے ہیں بی لیمفوما, یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. بس وہ رپورٹ دیکھ کے جو ہے نا وہ ہمارے پیروں کے نیچے سے نا زمین نکل گئی. لیکن ڈاکٹر نے ہمیں بہت آپ کہہ لیں کہ ڈاکٹر نے بہت سپورٹ کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بالکل فکر مت کیجئے, یہ 95% کیوریبل ہے, 5% چانسز ہیں کہ یہ کیور نہ ہو, 95% چانسز ہیں کہ یہ کیور ہو جائے گا. اور سٹیج 2 تھی امی کی, بی لمفوما کی سٹیج 2 تھی. آئی تھنک یہ پیچھے سے روشنی آ رہی ہے, میں کیمرہ کو اس طرف کر لیتا ہوں. تو جب رپورٹ آ گئی اور ڈاکٹر نے ہمیں بتا دیا, پھر ہم بھائیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے بتانا نہیں ہے کسی کو. ابو کو نہیں بتانا کیونکہ ابو کو آلریڈی کینسر ہے, امی کو نہیں بتانا کہ اگر امی کو بتا دیا تو وہ اپنا آپ ویسے ہی چھوڑ جائیں گی. پھر ڈاکٹر کے ساتھ سٹنگ کی, ڈاکٹر کو بتایا کہ یہ پرابلم ہے, یہ ایشو ہے. ڈاکٹر نے اس میں بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا. ڈاکٹر نے کہا آپ بالکل بھی فکر مت کیجئے, ہم صرف ان کو یہ بتائیں گے کہ ان کو بیکٹیریل انفیکشن ہے, اور کیمو تھیراپی ہونی تھی امی کی. اور کیمو تھیراپی آبویسلی برینولا کے تھرو ہوتی ہے, جہاں پہ وہ بٹر فلائی لگتی ہے برینولا, اور اس کے تھرو وہ میڈیسن اندر جاتی ہے. ڈاکٹر نے پھر امی کو کہا کہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے, اور اس کے لیے ہم آپ کو آئی وی انجیکشن لگا رہے ہیں. ہر 3 مہینے کے بعد امی کی کیمو تھیراپی ہوتی تھی. اس کے ساتھ امی کی میڈیسنز تھیں جو امی ریگولرلی میڈیسنز لیتی تھیں. بہت اچھے ڈاکٹر, بہت نائس ڈاکٹر. انہوں نے اپنے پورے سٹاف کو سمجھایا کہ آپ نے کینسر کا ذکر نہیں کرنا پیشنٹ کے سامنے. اور جب امی جاتی تھیں تو وہ سٹاف ان کو ایسے ٹریٹ کرتا تھا جیسے کہ وہ ان کی اپنی امی ہے. امی کو کبھی بھی شک نہیں ہونے دیا کہ امی کو کینسر ہے. امی کو لاسٹ مومنٹ امی کو پتہ ہی نہیں تھا, امی ایسی چلی گئیں کہ امی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امی کو کینسر ہے. اور ہم لوگوں نے گھر کا ماحول بھی ویسا ہی رکھا ہوا تھا کہ جیسا پہلے تھا. اگر ہم گھر کا ماحول سیڈ کر دیتے, ہر وقت اداس رہتے, تو اس کا ایفیکٹ پورے گھر پہ پڑنا تھا, بچوں پہ پڑنا تھا, امی پہ پڑنا تھا, ابو پہ پڑنا تھا. امی ابو کی صحت خراب تھی, ان پہ اور نیگیٹو افیکٹ پڑنا تھا. تو جب امی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تو جو کینسر تھا دیٹ واز 9.1 سینٹی میٹر, اس کا سائز جو تھا
وہ تقریباً یہ تھا اس کا سائز، 9.1 سینٹی میٹر اس کا سائز تھا. اور آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ جاری ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ کیمو تھراپی کتنی وہ اسٹرانگ میڈیسن ہوتی ہے کیمو تھراپی کی، کہ وہ اندر سے جلا دیتی ہے. اور آپ نے ولاگز میں دیکھا ہی ہوگا کہ امی کا کتنی تیزی سے ویٹ لاس ہوا، امی نے کتنی تیزی سے، امی کا وزن جو ہے وہ گرا. تقریباً 18 سے 19 کلو وزن امی کا 4 مہینے کے اندر امی کا وزن جو ہے وہ تقریباً 18-19 کلو گر گیا تھا. ڈاکٹر نے امی کی بیکری آئٹم بند کر دی تھی. ڈاکٹر نے امی کا برائلر چکن بند کر دیا تھا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز 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 یہ برائلر چکن مت کھائیے، یہ سراسر کینسر ہے. کھانا ہے تو بہت سارے سپر سٹورز ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے چلو دیسی نہیں تو مصری، وہ جو مرغی جس کو دیسی کر کے یہ بیچتے ہیں، وہ مصری مرغی مل جاتی ہے. آئی تھنک 600 روپے کلو. اگر کھانی ہی ہے آپ نے 600 روپے کلو یا 700 روپے کلو یا 500 روپے کلو وہ مل جاتی ہے مصری مرغی. ہر جگہ کا اپنا ریٹ ہے، وہ کھا لیجئے. تو امی جو تھیں وہ بیف، مٹن، سبزیاں، یہ چیزیں امی، سوپ وغیرہ، یہ چیزیں امی کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا تھا کہ آپ یہ چیزیں کھائیں. باہر کی کوئی چیز امی نہیں کھا سکتی تھی. امی کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا اور امی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی گئی. میں آپ کو ولاگز میں بھی بتاتا رہا کہ امی اب بہتر ہیں. امی خود بھی کہتی رہی اپنے منہ سے کہ میں اب بہتر ہوں، میں اب بہت بیٹر فیل کر رہی ہوں. اور واقعی میں امی بہتر فیل کر رہی تھی. ہر کیمو کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ڈاکٹر بلڈ رپورٹس اور سی بی سی، بلڈ کلچر، ہر چیز جو ہے، پیٹ سکین، ہر چیز وہ کرواتا تھا ڈاکٹر. اور ان رپورٹس میں، ان سکینز میں یہی آتا تھا کہ بہت بہتری آ چکی ہے امی کی طبیعت کے اندر. ڈاکٹر نے ہمیں یہ بولا تھا کہ امی کے 6 سیشنز ہوں گے کیمو تھراپی کے، اور ہر ایک کیمو تھراپی جو ہے وہ ہر 3 ہفتے کے بعد، 3 ویکس کے بعد امی کا ایک سیشن ہوا کرے گا. ڈاکٹر نے پہلا سیشن کیا، امپرومنٹ ہوئی. دوسرا سیشن کیا، امپرومنٹ ہوئی. اچھا، کیمو تھراپی جب ہوتی تھی امی کی، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ امی کو ویکنیس ہوتی تھی اس سے. کیونکہ کیمو تھراپی جو ہے، ایک تو وہ جو کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کو وہ ختم کرتی ہے، ڈسٹروائے کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیمو تھراپی آپ کے جو اچھے سیلز ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہیں اور وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جو جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، جو بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے، جسم جو لڑتا ہے بیماریوں کے خلاف، اس کو بھی ویک کر دیتی ہے. اپنے جو اچھے سیلز ہوتے ہیں نا، کیمو تھراپی اس کو بھی ڈسٹروائے کر دیتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کیمو کا. کینسر کو تو وہ مارتی ہے، لیکن ساتھ اچھے سیلز کو بھی مار دیتی ہے. تو تقریباً کیمو کے 21 دن کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے وہ سیلز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جن سیلز کو اس نے ڈیمیج کیا ہوتا ہے نا، وہ دوبارہ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح کینسر کے بھی سیلز دوبارہ سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہر 3 ہفتے کے بعد امی کی کیمو ہوگی. اچھا، جب امی کا تیسرا سیشن ہوا نا کیمو کا، تیسری دفعہ جب امی کی کیمو ہوئی تو ڈاکٹر نے بڑی ہوپ دلائی کہ ہو سکتا ہے کہ 6 سیشنز نہ ہوں، ہو سکتا ہے صرف 4 سیشنز ہوں، 4 میں ہی امی کا کمپلیٹ ہو جائے، 4 میں ہی امی ٹھیک ہو جائیں. تو ہم بہت خوش ہوئے. اور امی بھی ماشاءاللہ، امی کو بھوک بھی لگ رہی تھی، امی کھانا بھی کھا رہی تھیں، سب کچھ کھا رہی تھیں اور ہیپی تھیں امی. امی کا چوتھا سیشن تھا، امی کی کیمو تھراپی ہوئی، امی گھر پہ آئیں. تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد، 5 گھنٹے کے بعد امی نے کہا کہ مجھے ویکنیس ہو رہی ہے. آبویسلی کیمو ہوتی تھی اور کیمو سے ویکنیس ہوتی ہے، وامٹنگ بھی فیل ہوتی ہے، بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں کیمو کے. لیکن امی کو جو زیادہ فیل ہو رہی تھی وہ ویکنیس فیل ہو رہی تھی اور امی کو بھوک نہیں لگ رہی تھی. بس اس رات کو امی نے تھوڑا سا کھایا اور امی سو گئیں. پھر 25 تاریخ آ گئی، 25 اکتوبر، 25 تاریخ. امی نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی ہے اور مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے الٹی آ جائے گی، وامٹنگ ہو جائے گی، لیکن ہو نہیں رہی. پھر ہم نے ڈاکٹر کو کال کیا کہ یہ سمٹمز ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اب کیا کریں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ان کو فوراً لے آئیے اور میں ان کو ڈرپ لگاتا ہوں. پھر فوراً لے گئے امی کو ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحب نے ڈرپ لگائی. 1 گھنٹہ ڈرپ لگنی تھی لیکن ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے. تو امی نے کہا کہ اب میں بہت بیٹر فیل کرنا شروع ہو گئی ہوں، مجھے اب بھوک بھی لگ رہی ہے اور مجھے پلیز کچھ کھلاؤ، یہیں سے کچھ کھلا دو. ادھر جو کلینک ہے
یہاں کی کینٹین سے کچھ کھلا دو. تو کلینک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امی کو ہاسپٹل ہم لے کے ہی نہیں گئے. امی کا علاج پرائیویٹ کلینک میں ہوا تھا, اور وہ پرائیویٹ کلینک جو تھا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ, بہت زبردست کلینک. کوئی اس میں کوئی وہ نہیں تھی چیز کہ جی کوئی چیز کم ہے, کوئی مشینری نہیں ہے, بالکل اسی طرح جس طرح شوکت خانہ میں. بہت زبردست ہائی اینڈ کلینک تھا. ہاسپٹل آپ کو بتایا اس لیے نہیں لے کے گئے کہ امی کو شک ہو جانا تھا کہ ان کو کینسر ہے. تو بس پھر وہ ڈرپ جو ہے وہ اندر جاتی گئی امی کی, اور امی کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی. لیکن جب امی ڈاکٹر کے پاس اس دن گئی تھی تو ڈاکٹر نے امی کے سمٹمز سن کے فوراً ہی امی کا بلڈ ٹیسٹ, بلڈ کلچر, سی بی سی اور کچھ ایک دو اور رپورٹس تھیں وہ ڈاکٹر نے فوراً کروائیں, اور ڈاکٹر نے سٹاف کو بولا کہ مجھے یہ رپورٹس ارجنٹ چاہیے, یعنی کہ کچھ گھنٹے کے اندر. تو وہ رپورٹس ڈاکٹر کو 1 گھنٹے کے اندر مل گئی تھیں. ڈاکٹر نے بولا کہ اگر ان رپورٹس میں کوئی چیز تھی وہ ڈاکٹر نے دیکھنی تھی. ڈاکٹر نے بولا کہ اگر وہ ہوئی تو میں آپ کی والدہ کو ایڈمٹ کروں گا, اگر وہ نہ ہوئی تو پھر گھر جا سکتی ہیں, اور 26 کو آ جائیں اور 27 کو آ جائیں, ڈرپ لگوا لیں. باقی جو بلڈ کلچر کی جو رپورٹ ہوتی ہے نا وہ 5 دن بعد ملتی ہے. ہوتے اس میں 7 ڈیز ہیں. اگر آپ ارجنٹ ڈاکٹر کہہ دے لیب والوں کو تو وہ 5 دن میں بھی دے دیتے ہیں بلڈ کلچر کی رپورٹ. تو باقی ساری رپورٹس آ گئیں, سب کچھ آ گیا. جو کیمو تھراپی کے بعد پیٹ سکین ہوا, جو پیٹ سکین ہوتا ہے پورے جسم کا سکین ہوتا ہے, اس میں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ کہاں پہ کینسر ہے, کہاں پہ کر کے کتنا پھیل گیا ہے یا کتنا کم ہو گیا, اس میں یہ بتاتے ہیں. تو امی کا کینسر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9.1 سینٹی میٹر تھا, 9.1 سینٹی میٹر سے 2.1 سینٹی میٹر نہیں سوری 1.2 سینٹی میٹر رہ گیا تھا. اتنا سا ڈاٹ رہ گیا تھا, نقطہ سا تھا بالکل. اور ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ بس ایک اور سیشن کی مار ہے, یہ بالکل کیور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, جڑ سے ختم ہو جائے گا, سرجری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ کہا تھا ڈاکٹر نے. تو بس پھر ایک رپورٹ رہ گئی تھی بلڈ کلچر کی, باقی ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھیں, ارجنٹ آ گئی تھیں 1 گھنٹے کے اندر اندر. ڈاکٹر نے ان رپورٹس کو دیکھا اور ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی, کمپلیٹ کی, اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ گھر جا سکتی ہیں, آپ نے جو کھانا ہے آپ گھر جا کے کھائیے, آپ کا جو کھانا ہے وہ گھر پہ موجود ہے. وہاں سے ڈاکٹر نے نہیں کھانے دیا. بس پھر امی گھر آ گئیں اور امی کو بھوک لگی. اس دن بڑے عرصے بعد, بہت عرصے بعد امی نے بریانی بھی کھائی, امی نے لسی بھی پی, جو کہ چیزیں بند کی ہوئی تھیں. دودھ امی کا بند تھا, چائے امی کی بند تھی. امی کو منع کیا, امی نے کہا کچھ نہیں ہوتا بریانی سے, آج مجھے کھانے دو, میں نے کھانی ہے, کچھ نہیں ہوتا. امی کو پھر کھانے دی, امی نے بریانی کھائی, امی نے لسی پی, امی نے چائے پی, امی نے ابو کو بھی بریانی کھلائی, امی نے ابو کو بھی لسی پلائی. تو ابو کو بھی اب منع کیا کہ نہیں, تو ابو نے بھی کہا نہ کھاؤ. امی نے کہا کچھ نہیں ہوندا, میں کھانا ہے, میں کچھ نہیں ہوندا. بس پھر اس دن امی نے کھائی. پھر بچے امی کے ساتھ ڈرامہ دیکھتے تھے. اس دن بچے ایسے ایک بچہ رائٹ پہ لیٹ جاتا تھا, ایک لیفٹ پہ. رافع بھی اسی طرح امی کے ساتھ لیٹ جاتا تھا, بچے لیٹے. رافع کی لاسٹ جو امی کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ رات کو 2:30 بجے ہوئی. بالکل ٹھیک تھی امی. پھر رافع اوپر آ گیا کمرے میں میرے پاس. ابو کی جو لاسٹ ملاقات ہوئی امی کے ساتھ وہ 3:30 بجے ہوئی. 3:30 بجے امی اٹھیں. کیمو تھراپی کی وجہ سے امی کو ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد باتھ روم جانا پڑتا تھا. تو امی صبح 3:30 بجے باتھ روم گئیں, باتھ روم سے آئیں تو امی نے ابو سے کہا کہ مجھے پانی پلا دیں, کیونکہ ڈاکٹر نے امی کا ٹھنڈا پانی بند کیا ہوا تھا. تو ابو سے امی نے کہا کہ ٹھنڈا پانی مکس کر کے نا مجھے پلا دیں. تو ابو نے ٹھنڈا پانی مکس کیا اور ٹھنڈا پانی مکس کر کے امی کو پلایا. پانی پی کے امی لیٹ گئیں. معمول یہ ہوتا تھا کہ امی پھر سو جاتی تھیں اور ابو اٹھے رہتے تھے, کیونکہ ابو نے پھر فجر پڑھنی ہوتی تھی اور امی کو بھی ابو نے اٹھانا ہوتا تھا کہ اب فجر پڑھ لیں. تو ابو اٹھے رہتے تھے, ابو قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے یا درود شریف پڑھتے رہتے تھے. تو امی سو گئیں. فجر کا وقت ہو گیا, ابو نے نماز پڑھنی تھی. تو اتنی دیر میں میرے جو مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں وہ نیچے آئے. ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کا پانی, آپ لوگ کہتے تھے نا بہت زیادہ کہ سورہ پڑھیں, سورہ رحمان پڑھیں, سورہ بقرہ پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں, سورہ واقعہ پڑھیں, وظائف کریں. تو یہ سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے الحمدللہ, اور الحمدللہ کرتے رہیں گے. تو امی آب زمزم امی کے لیے اسپیشلی لے کے آیا کرتے تھے. آب زمزم کبھی ختم نہیں ہونے دیا. آب زمزم امی پیتی تھیں, تھرو آؤٹ پیتی رہیں آب زمزم. سورہ بقرہ کا پڑھا ہوا پانی جو ہے وہ امی پیتی رہیں. سورہ رحمان ڈیلی سنی جاتی تھی
3 وقت سنی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی. تو وہ سورہ بقرہ کے لیے جو پانی تھا نا بوٹل میں امی کو دیتے تھے، تو امی کی بوٹل مل نہیں رہی تھی. تو بھائی نیچے آئے اور امی کے بیڈ کی طرف، امی جس سائڈ پہ سوتی تھیں اس طرف کو گئے اور امی سے کہا کہ امی وہ بوٹل نہیں مل رہی پانی کی. تو امی نے رسپونڈ ہی نہیں کیا. ابو بھی پریشان ہو گئے کہ امی رسپونڈ نہیں کر رہی. کروٹ لی ہوئی تھی، امی کا جو چہرہ تھا وہ قبلہ رخ تھا اور امی کچھ نہیں بول رہی تھیں. بھائی بار بار بلا رہے تھے. اتنی دیر میں نیچے آ گیا، آکسی میٹر لگایا. ہمیں جب کووڈ ہوا تھا سب کو آکسی میٹر لیے ہوئے تھے آکسیجن سیچوریشن چیک کرنے کے لیے. آکسی میٹر لگایا. ہمیں شک ہوا کہ شاید ہارٹ بیٹ ہے، لیکن وہ ہمارا شک تھا. کال کر چکے ہوئے تھے 1112 کو. 1112 والے آئے، پہنچے، انہوں نے اپنا آکسی میٹر لگایا لیکن اس میں پلس نہیں تھی، ہارٹ بیٹ نہیں تھی اس کے اندر. اور اسی وقت اسی 26 کو میں نے وہ شارٹ سا 10-11 سیکنڈ کا کلپ بنایا. آپ یہ سوچیں کہ امی کمرے میں تھیں، 1112 والے کمرے میں تھے، ایمبولینس ان کی باہر کھڑی ہوئی تھی. تو میں نے وہ شارٹ سا اس ٹائم فوراً سے اس ٹائم کلپ بنایا کہ میری امی کے لیے دعا کرے. مجھے اس ٹائم بھی یقین تھا کہ امی کو بس کچھ ہوا ہے تو امی ہاسپٹل جائیں گی، امی ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ امی کے لیے دعا کریں، اور آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو بس پھر امی کو ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں پہ انہوں نے وہ ای سی جی کے لیے لگاتے ہیں، تو امی کو چیک کیا لیکن وہ لائن اسٹریٹ تھی اور ڈاکٹر نے کہا شی از نو مور. امی واز جسٹ 68، 68 سال، 68 ایئرز امی کی ایج تھی. امی بالکل ٹھیک تھیں، امی کو کچھ نہیں تھا، امی ٹھیک ہو رہی تھیں. بلڈ کلچر کی رپورٹ ہمیں 31 کو ریسیو ہوئی، اور اس میں انفیکشن تھا، بیکٹیریل انفیکشن تھا جو بلڈ کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس دینی ہوتی ہیں. وہ تھی انفیکشن. امی ٹھیک ہو رہی تھیں. بس اللہ کو جیسے منظور. اللہ نے ہر کسی کا وقت، ہر کسی کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے. امی کا جو چہرہ تھا وہ قبلہ رخ تھا، قبلے کی طرف چہرہ تھا، بڑا ہی پرسکون چہرہ تھا. بالکل چہرے کے اوپر تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے. کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ امی کے چہرے پہ کوئی تکلیف ہو. بڑا فریش چہرہ تھا امی کا. ابو سے امی نے کوئی کچھ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے ہاسپٹل لے چلیں یا کوئی ہلی جلی بھی ہوں امی. بس ایک دم سے چپ کر کے امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. آپ لوگ سب دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر دے، امی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری جنت کو، میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین بول دیجئے آپ سب. میری امی کے لیے دعا کیجئے. قرآن مجید ہم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، کوشش کیجئے. آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی، سورہ اخلاص، الحمد شریف، کچھ بھی قرآن مجید میں سے تو پڑھ دیجیے امی کے لیے. تو یہ بتانا تھا آپ سب کو، آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا کیونکہ آپ سب لوگ پوچھ رہے تھے مجھ سے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. امی آپ لوگوں کو بہت دعائیں دیا کرتی تھی، ہمیشہ انہوں نے آپ لوگوں کو دعائیں دی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے لیے بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل ٹائم ہے. امی ہمارے گھر کی رونق تھی، وہی رونق تھی ہمارے گھر کی. کہنا تو نہیں چاہیے کہ ایک طرح سے سناٹا سا، ایک طرح سے ویران سا ہو گیا ہے گھر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.